بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تایا ابو آپ سمجھائیں نا تائی امی کو آخر کو میرا قصور کیا ہے، وہ مجھے کیوں گھر سے نکال رہی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو تایا ابو بولے نہیں نہیں ہو تم ہمارے بیٹے، اگر تم ہمارے بیٹے ہوتے تو ایسی حرکت کبھی نہیں کرتے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی گھٹیا حرکت کرو گے، تم نے آج مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ شروع سے ہی تمہاری تائی امی کو میں غلط سمجھتا رہا، لیکن غلط وہ نہیں، غلط تو تم تھے جو اپنے ہی گھر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں بولا تایا ابو آخر کو بات کیا ہے، آخر بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو کہ تایا ابو بولتے تائی امی بولی اب تم پوچھ رہے ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ غیرت نام کی چیز تم میں ہے ہی نہیں، تم اپنے ہی گھر کی عزت پر گندی نظر رکھتے ہو۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جانتا تو میں بہت دیر پہلے سے تھا کہ تائی امی مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اس بات کی مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا الزام مجھ پر لگائیں گی۔ اور پھر نیلا، اسے تو میں اپنی سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر عزت دیتا تھا۔ نیلا نے اس ڈر سے کہ کہیں تایا ابو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرا نام نہ کر دیں، تایا ابو سے بولا کہ ساتھ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھ سے بول رہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب بتانے کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹے آنسو بہا رہی تھی۔ تایا ابو نے بھی آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ میں اپنی صفائیاں دیتا رہا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیا۔ وہ رات میں نے سڑک پر بڑے بینچ پر جا کر گزار دی، کیونکہ میں شروع سے ہی تایا ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو تو دیکھا تک نہیں تھا۔ تایا ابو بتایا کرتے تھے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ مجھے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تب سے ہی تایا ابو کے ساتھ رہتا تھا اور انہیں ہی اپنا ماں باپ سمجھتا تھا، جنہوں نے آج پرائیوں سے کی طرح مجھے بے گھر کر دیا۔ میں بینچ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ مجھے ایسے گھر سے بے دخل کرتے جیسے کہ تایا ابو نے کر دیا۔ انہوں نے کیسے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی پر یقین کر لیا؟ میں بھی تو ان کا اپنا تھا، ان کا اپنا خون تھا، وہ مجھ پر بھی تو یقین کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کی باتوں پر ہی یقین کیا۔ میں یہ سب باتیں سوچتے ہوئے بہت دکھی تھا۔ رات کے اس پیر دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں میرے علاوہ سڑک پر اور کوئی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بہت سی سوچیں آ رہی تھیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے دور سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی، لیکن مجھے دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پاؤں کی آہٹ میرے قریب آتی گئی۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک خوبصورت نوجوان جو کہ نشے میں دھت تھا دکھائی دیا۔ وہ بالکل بھی اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا۔ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ میں نے جا کر اسے سہارا دیا اور لا کر بینچ پر بٹھا دیا۔ پتہ نہیں وہ نشے میں کیا کیا بڑبڑا رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں۔ یہ سب کہتے کہتے وہ سو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب اسے کہاں چھوڑ کے آؤں۔ مجھے تو اس کا گھر بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حلیے سے کسی اچھے خاصے گھر کا معلوم ہوتا تھا۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگا کہ میں کہاں ہوں۔ تب مجھے یاد آیا کہ مجھے تو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اسے آوازیں دیں کہ بھائی صاحب اٹھو، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا میں یہاں پہ کیسے آیا ہوں، تم کون ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ تم نشے کی حالت میں تھے، تم گرنے والے تھے کہ میں نے تمہیں سنبھالا اور اس بینچ پر بٹھا دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم ہوش میں آ جاؤ، لیکن جب تم ہوش میں نہ آئے تو میں نے تمہیں فٹ پاتھ پر لٹا دیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سڑک پر کوئی گاڑی نہیں تھی، ورنہ کوئی بھی حادثہ تمہارے ساتھ پیش آ سکتا تھا۔ تو وہ بولا کاش کوئی حادثہ میرے ساتھ پیش آ جائے، کیونکہ میں اپنی اس زندگی سے بہت اکتا گیا ہوں۔ میں بولا یار ایسے نہیں کہتے، اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، تم نشے کی جیسی لعنت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ بولا مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے اور یہ سب میرے ماں باپ کی بدولت ہے۔ شروع سے ہی وہ اپنے بزنس اور اپنی پارٹیز میں مصروف رہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے جسے ہماری ضرورت ہے۔ جب کبھی میں ان سے اپنے لیے وقت مانگا تو ان کے پاس میرے لیے ذرا برابر بھی وقت نہیں تھا۔ میں اور کیا کرتا، میں آہستہ آہستہ ان سرگرمیوں کا حصہ بننے لگا اور آج دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ ایک امیر کبیر باپ کے بیٹے نے فٹ پاتھ پر رات گزاری ہے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اچھا تم بتاؤ تم نے یہاں رات کیوں گزاری ہے؟ کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟
تو میں نے بھی اپنے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا۔ میں اس سے اپنی بات ایسے شیئر کر رہا تھا جیسے کہ وہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں بلکہ اپنا ہو، حالانکہ مجھے میرے اپنوں نے تو بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا اب تمہارے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھ سے بولا چلو میرے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے تم بے سہارا نہیں ہو، آج سے مجھے اپنا دوست سمجھو۔ اس طرح میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ شہریار کا گھر اس قدر خوبصورت تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ گیا ہوں۔ اس کا گھر خوبصورت تو تھا ہی، لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ویرانے میں آ گیا ہوں۔ میں اس گھر 1 ہفتہ تک رکا رہا۔ اس دوران میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ماں باپ اس سے ملے ہوں یا وہ اپنے ماں باپ سے ملا ہو۔ ایک چھت کے تلے رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بیگانے تھے۔ جب شہریار صبح کے وقت اٹھتا تو اس کے مام اور ڈیڈ اس کے اٹھنے سے پہلے آفس جا چکے ہوتے۔ کھانے کے ٹیبل پر صرف میں اور شہریار ہوتے تھے، اور رات کو جب اس کے مام اور ڈیڈ ہوتے تو شہریار سو چکا ہوتا۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوتی تھی کہ شہریار کے ماں باپ کو شہریار کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جب مرضی جائے، رات کے جس پیر مرضی آئے، ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا ہے۔ میں شہریار کو بہت سمجھاتا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر میری بات ٹال دیتا کہ جب میرے اپنوں کو ہی میری کوئی پرواہ نہیں تو تم کیوں میری ٹینشن لیتے ہو؟ تو میں نے کہا تم میرے اچھے دوست ہو، مشکل وقت میں تم نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، تو میں تمہاری کیسے ٹینشن نہ لوں؟ ایک دن میں نے شہریار سے کہا مجھے رہنے کے لیے کوئی مکان رینٹ پر لے دو، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تو وہ بولا دوست مجھ بوجھ نہیں ہوتے، پھر ہمارا یہ اتنا بڑا گھر کس کام آئے گا؟ تو میں نے کہا نہیں یار، میں یہاں مزید کام نہیں کر سکتا، چلو تم میرے ساتھ چلو، مل کر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کچی بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس محلے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان ہے جسے ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے اور دوسرا کمرہ رینٹ کے لیے خالی ہے۔ میں اور شہریار اس بوڑھے آدمی کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جس نے اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ بولی جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کے والد سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ یہ مکان اپنے حالت سے بہت بوسیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے بوڑھے آدمی سے بات کی کہ مجھے رہائش کے لیے گھر کی تلاش ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس رینٹ پر دینے کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا دیکھو بیٹا، میری جوان بیٹی ہے اور میں کسی نوجوان کو اپنے گھر رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ کمرہ کرایہ پر دینا میری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ کمرہ کرایہ پر دے کے ہی ہماری 2 وقت کی دال روٹی پوری ہوتی ہے، لیکن میں یہ کمرہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھے آدمی سے بولا انکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، پھر میں صبح سے کام پر جایا کروں گا اور شام کو لوٹا کروں گا، صرف میں سونے کے لیے یہاں پہ آیا کروں گا۔ وہ بوڑھا آدمی نہیں مان رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اور شہریار نے انہیں منا لیا۔ شہریار نے بوڑھے آدمی کو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی اور کل آنے کا کہہ کر ہم واپس شہریار کے گھر آ گئے۔ کیونکہ شہریار کے گھر میرا کوئی ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ تھے، مجھے اپنے گھر چھوڑنے کے بعد شہریار بولا ساتھ تم کمرے میں جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں اپنے دوستوں سے مل کر آتا ہوں۔ شہریار کے جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے اور جو ضروری سامان تھا وہ کیری میں رکھا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار بھی آ گیا اور اس نے آتے ہی کھانا لگوایا۔ ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شہریار بولا صاحب تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا کون سی لڑکی؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ تو شہریار بولا میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھنے میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی، اس کی رنگت ایسی تھی جیسے صاف شفاف پانی ہو، نقاب تو اس نے ایسے اڑا ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑی نیک پروین ہے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شہریار بولا ارے یار تم ابھی بھی نہیں سمجھے میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے کرائے پر کمرہ لیا ہے، اس بوڑھے آدمی کی بیٹی۔ اب بھی کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں بولا میں نے غور نہیں کیا، ویسے بھی میں کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی تو کسی کی عزت ہوتی ہے، اگر کوئی ہماری بہن بیٹی کی طرف دیکھے تو کیا ہماری خیرت یہ گوارا کرے گی؟ تو شہریار بولا تم تو ایموشنل ہی ہو گئے۔
زیادہ ایموشنل مت ہو، وہ کون سی تمہاری بہن ہے جو تم اسے ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اس دن مجھے پتہ چلا کہ شہریار شراب پینے کے علاوہ لڑکیوں کے بارے میں بھی غلط سوچ رکھتا ہے۔ اس کی نظر میں لڑکیاں کٹ پتلی ہوتی ہیں جو صرف پیسے کے لیے لڑکوں کے پیچھے جاتی ہیں۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی کی سننے والا کہاں تھا۔ وہ لیٹ نائٹر کلبوں میں رہتا اور اس کے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز تھے۔ ایک رات وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے، اور لڑکیوں کے لباس اس قدر بیہودہ تھا کہ میں نے ایک منٹ بھی ادھر رکنا گوارا نہ کیا۔ میں شہریار کو بغیر بتائے گھر آ گیا اور اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا اور کچی بستی جہاں میں نے کمرے کرایہ پر لیا تھا وہاں چلا گیا۔ شہریار جو سو رہا تھا، میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر مجھے رات والی بات پر بھی بہت غصہ تھا۔ جب اسے پتہ تھا تو مجھے یہ سب پسند نہیں تو وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں کیوں لے کر گیا؟ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی۔ دروازہ بوڑھے آدمی کی بیٹی جس کا نام ریشم تھا اس نے کھلا۔ اندر جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ مالک مکان بولا، اوپر چلے جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک ہی کمرہ اوپر تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ ایک رات میں پرسکون سو رہا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا، شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن وہ آواز تو حقیقت میں آ رہی تھی۔ جب میں نے آواز کا تعاقب کیا تو وہ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا گیا اور میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ ریشم کا بابا نیچے زمین پر بے ہوش گرا پڑا ہے اور وہ اپنے بابا کو ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، ریشم کے بابا کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ انکل کو کیا ہوا ہے، تو وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ میں نے جلدی سے شہریار کو فون کر کے بلایا۔ ہم دونوں ریشم کے بابا کو گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ریشم کے بابا کی طبیعت بہت نازک تھی، ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بولا کہ انہیں 3 دن ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ شہریار انہیں ایڈمٹ کرانے کے بعد ہاسپٹل سے چلا گیا اور جاتے ہوئے مجھے ریشم کے بابا کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے کر گیا، کیونکہ میرے پاس اس وقت بھی کچھ نہیں تھا کہ میں ان کی مدد کر سکتا۔ وہ رات میں نے ہاسپٹل میں اکیلے ہی گزاری۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میری جگہ کھڑا ہوتا۔ ریشم جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اس لیے وہ ہاسپٹل نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ وہ رات ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں صبح گھر گیا تو ریشم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، فکر نہ کریں، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ڈاکٹر انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور پھٹ کر رونے لگی۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے آیا اور ریشم سے بولا کہ وہ دروازہ بند کر لے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ جب کبھی میں اس سے کوئی بھی بات کرتا تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی اپنا منہ کپڑے سے چھپا کے آتی۔ میں نے اتنی سادہ اور پاکیزہ لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ کبیر صاحب کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی تھی، اور اگر کسی غیر محرم سامنے جاتے بھی تو پردے میں جاتی۔ تو میں ہاسپٹل پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ کبیر صاحب کی طبیعت نازک سے نازک تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا کہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پہ سائن لیے اور آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ کبیر صاحب کا آپریشن شام کے 5 بجے ہوا۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد میں ان کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو واضح طور پر تیر رہے تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میرے علاوہ اس دنیا میں ریشم کا کوئی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اور جی پاؤں گا، مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، انکل ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، انشاءاللہ بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو وہ بولے، مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دو، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تم ابھی جا کر اسے لے آؤ، کیا پتہ سانس کی ڈوری کب چھوٹ جائے۔ میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ہاسپٹل کے باہر سے میں نے رکشہ لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ریشم سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اس کے بابا اسے یاد کر رہے ہیں۔ تو ریشم بڑی معصومی سے بولی، لیکن بابا تو کہا کرتے ہیں کہ اچھی بیٹیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ میں نے کہا، ریشم یہ وقت ان باتوں کا نہیں، انکل کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ریشم نے جلدی سے بڑے سی کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور میرے ساتھ ہاسپٹل
جانے کے لیے چل پڑی۔ میں ریشم کو اپنے ساتھ کبیر صاحب کے کمرے میں لے گیا۔ کبیر صاحب ریشم کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر کہا انکل آپ آرام کریں۔ ریشم کو دیکھ کر کبیر صاحب رونے لگے تو ریشم بولی بابا مت روئیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبیر صاحب بولے مجھے اپنی طبیعت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو تمہاری کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ ریشم خود بھی رونے لگی۔ وہ بولی بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت کر دے گا، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ ہی میرا وہ سہارا ہے۔ کبیر صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولے بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم ایک نہایت شریف لڑکے ہو، اس لیے آج میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب تم میرا اتنا خیال رکھ سکتے ہو تو میری بیٹی کا تم مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھو گے۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا، کیونکہ نہ تمہارا کوئی ہے نہ میری بیٹی کا کوئی ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا، کیونکہ نہ تو اس وقت میرے پاس کوئی کام تھا، نہ رہنے کے لیے نہ کوئی ذاتی گھر تھا۔ میں نے کبیر صاحب سے بولا انکل آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ذاتی مکان ہے۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا جس گھر میں تم رہتے ہو وہ گھر میں نے ریشم کے نام کیا ہوا ہے، شادی کے بعد وہ گھر اتنا ہی تمہارا بھی تو ہوگا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے حامی بھر لی، اس لیے نہیں کہ مجھے گھر مل رہا ہے بلکہ اس نیت سے کہ مجھے اور ریشم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل جائے گا۔ اسی وقت کبیر صاحب نے مولوی صاحب کو بلایا اور گواہوں کی موجودگی میں میرا اور ریشم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں ریشم کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا تو میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اوپر کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اٹھا تو ریشم نے میرے لیے تازہ روٹی بنائی اور کھانا دینے کے لیے اوپر کمرے میں آئی۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دروازے میں کھڑی بولی میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں، کھا لیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں جھکانا بھول گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ریشم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے لیے نامحرم تھی، اور اب جب کہ میرا اور ریشم کا نکاح ہو چکا تھا تو وہ میرے لیے محرم تھی۔ میں اسے جی بھر کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ اور خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ ابھی میں کھانا ہی کھا رہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل سے کال آئی کبیر صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ میں نے وہیں پہ کھانا چھوڑا اور جلدی سے اٹھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر ریشم بولی کیا ہوا سعد، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ بابت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے ریشم کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے بابا انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ اگر میں اسے بتا دیتا تو میرے پیچھے اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے ہسپتال جاتے ہوئے شہریار کو فون کر کے ساری صورتحال اسے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ہم میت لے کر گھر آئے۔ ریشم اپنے بابا کی میت کو صبر و تحمل سے دیکھنے لگی۔ میں ریشم میں اتنا صبر دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، کیونکہ اگر ریشم کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ رو کر اپنا برا حال کر دیتی، لیکن ریشم خاموش آنسو بہاتی رہی اور ساتھ ساتھ قرآن آیات بھی پڑھتی رہی۔ جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو ریشم بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بابا کا چلے جانے کے بعد ریشم بہت اداس رہنے لگی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھوں، لیکن یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اپنوں کے چلے جانے کا غم اندر سے انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ریشم خوش رہے، اپنا خیال رکھے، تاکہ میں بھی گھر سے باہر نکل کر کام کا پتہ کر سکوں، کیونکہ اب تک تو میں شہریار کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا، لیکن اب ریشم میری ذمہ داری تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں دن رات کام کر کے دنیا کی ہر خوشی لا کر ریشم کی جھولی میں ڈالوں۔ کام کے لیے میں شہریار سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے مجھ پر پہلے ہی بہت سارے احسانات تھے۔ میں کام کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا، لیکن مجھے کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران ایک دن شہریار ہمارے گھر آیا تو میں نے پوچھا شہریار کیا کھاؤ پیو گے؟ تو شہریار نے کہا مجھے تو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر ریشم سے کہا کہ وہ چائے بنا دے۔ ریشم بولی لیکن ساتھ دودھ تو ہے نہیں، میں کیسے چائے بناؤں؟ دودھ چینی بھی ختم ہو گئی ہے اور گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں بنا کر آپ کے دوست کو کھلاؤں۔ میں ہمارے شرمندگی کے واپس شہریار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار بولا ارے یار اتنی دیر چائے بنانے میں، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کافی سستی سے کام لے رہی ہے۔
میں نے کہا شہریار کو ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ گھر کا راشن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر شہریار نے مجھے گھر کے راشن کے لیے 10,000 روپے دیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جلد ہی مجھے کام مل جائے گا۔ تو وہ بولا جب ملے گا دیکھا جائے گا، فی الحال تو تم جاؤ گھر کا راشن لے کر آؤ۔ میں نے کہا اچھا تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ شہریار بار بار کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیا اور چائے کا سامان لینے چلا گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد گھر آیا تو شہریار جا چکا تھا اور ریشم بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے پوچھا ریشم کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بولی سعد آپ اپنے اس دوست کو گھر مت آنے دیا کریں، اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، وہ بری نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم چپ ہو جاؤ، آئندہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر نہیں آئے گا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ شہریار میری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا۔ میں شہریار کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ریشم نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اسے گھر مت آنے دیا کرو، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایک فیکٹری میں گارڈ کی نوکری مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوٹی رات کی تھی۔ مجھے یہ نوکری مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن ریشم نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں اکیلی رہ لیا کروں گی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کام کب ملے گا۔ میں نے بھی حامی بھر لی اور رات کے وقت ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات شہریار کو پتہ نہ چلے کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے، لیکن جب ایک رات شہریار مجھ سے ملنے گھر آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہوں۔ میرے ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد وہ رات کو میرے گھر آتا اور ریشم کو تنگ کرتا۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا، مجھے ہمسائے کی کال آئی، وہ بولا سعد جلدی سے آ جاؤ، تمہارے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے جلدی سے دوسرے گارڈ کو فون کیا جو کہ صبح کے وقت ڈیوٹی پر ہوتا تھا، میں گھر جا رہا ہوں تو وہ جلدی سے ادھر آ جا۔ جب میں گھر آیا تو جلدی سے تالا کھولنے لگا، کیونکہ ریشم باہر سے تالا لگوا لیا کرتی تھی۔ جب میں نے چابی سے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شہریار آگ کی لپیٹ میں تھا اور ریشم خیم میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے محلے کے لوگوں کو بلایا اور شہریار کو ہاسپٹل لے گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں ریشم کے پاس موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے شہریار کو ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شہریار بری طرح سے جل چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ شہریار انتقال کر چکا ہے۔ میں وہیں پہ دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا، کیونکہ آج میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے شہریار کے گھر لینڈ لائن پر فون کر کے بتایا کہ شہریار انتقال کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ فوراً ہسپتال پہنچ گئے، وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے کہا شہریار کی موت کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ ہیں، جو شروع سے خود سے دور رکھتے تھے اور آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ شہریار کی تدفین کے بعد میں گھر گیا تو ریشم کو ہوش آ چکی تھی۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، تو ریشم نے میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی شہریار میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر آ گئی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو شہریار آگ کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ جب شہریار دیوار پھلانگ کر اندر آیا تو میں کچن میں دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ میں نے گیس والا چولہا کھولا آگ لگانے کے لیے، ابھی میں نے ماچس اٹھائی ہی تھی کہ شہریار کچن میں آ گیا۔ میں ایسے ہی جلدی سے اندر بھاگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شہریار کتنی دیر دروازہ پیٹتا رہا، پھر شاید کچن میں وہ سگریٹ سلگانے کے لیے گیا۔ اس نے ماچس جلائی تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی۔ اسی آگ کا شکار شہریار ہو گیا۔ میں نے کہا تم پاکیزہ تھی، اس لیے میرے اللہ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا اور شہریار کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ لیکن ساتھ میں تو پھر بھی شہریار کے لیے مغفرت کی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے۔